ایک مرتبہ ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا، کسی ملک کا ایک سفیر اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کر مدینہ منورہ تشریف لایا۔ اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک خلافت قائم کرنے والے مسلمانوں کے خلیفہ، اس کا تو محل بہت عالی شان ہوگا، اس کی شان و شوکت بہت ہوگی۔ وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور آ کر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ میں مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنے آیا ہوں، مجھے ان کے محل کا راستہ بتا دو۔ اس کے سوال پر وہاں موجود مسلمان ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنے لگے۔ آپ سب تو جانتے ہیں، اور سفیر سے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، البتہ امیر المومنین ہے حضرت عمر، اور ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ سن کر وہ سفیر بڑا حیران ہوا، وہ جہاں سے آ رہا تھا وہاں تو بادشاہوں کے کیا، ان کے جو نیچے سفیر کام کرتے ہیں ان کے بھی محل ہوا کرتے تھے۔ تو کہنے لگا کہ تو پھر کہاں ہے تمہارا امیر، میں کہاں جا کر ان سے ملوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا امیر یا تو مسجد نبوی میں ملے گا یا پھر بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوا ملے گا۔ یہ سن کر وہ سفیر سب سے پہلے پہنچا مسجد نبوی، تو دیکھا کہ حضرت عمر وہاں پر نہیں ہے۔ پھر بتایا گیا تھا کہ بیت المال میں ہوں گے، تو وہاں کی طرف چلے گئے، حضرت عمر اسے وہاں بھی نہیں ملے۔ خلیفۃ المومنین کو تلاش کرتے کرتے وہ جنت البقیع پہنچ گیا۔ وہاں کسی نے بتایا کہ ایک دور درخت کے نیچے اینٹ کا سرہانہ بنا کر جو شخص سوئے ہوئے ہیں وہی ہمارے امیر عمر فاروق ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سفیر پکار اٹھا کہ عمر تو نے عدل کیا ہے، اسی لیے تجھے اینٹ کے تکیے پر بھی نیند آ گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا، اس لیے وہ محفوظ اور آرام دہ کمروں میں اور محلوں کے اندر بھی سکون اور چین سے نہیں سو سکتے۔ اللہ اکبر۔